ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. مومنین و مومنات، عزاداران امام مظلوم کربلا، عزاداران شریکت الحسین علیہ مقام زینب سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. شب شہادت کی مناسبت سے مجلس ہے اور آپ سبھی احباب بہت عقیدت سے اور بہت خلوص سے اجر رسالت کے باب میں نے آیت کو، سرنامہ کلام کو موقع اور محل اور وقت کی مناسبت سے جو موضوع تیار کر کے آیا تھا اس سے بدلتے ہوئے جس طرح سے مجلس عزا کا رخ پیش خانی کرنے والے برادران اور ماحول کے اعتبار سے، یقیناً جس طرح سے آپ نے ابھی برادران دونوں، برادر محترم جاوید مرزا، برادر محترم رضا عباس کے کلام کو جس خلوص سے سماعت فرمایا اور جس طرح سے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا، سوچا کہ سرنامہ کلام میں اسی کی تائید میں کلام الہی کی آیت کو پیش کرتا چلوں تاکہ دلوں کی تسلی بھی ہو اور اس حوالے سے اطمینان بھی رہے کہ اس مجلس عزا میں آنے کی جو توفیق ملی ہے، یعنی عرض بھی یہاں پر میں تو اپنی بساط اور اپنی دانست میں طالب علمانہ انداز میں کروں گا، بہت خوبصورت شعری انداز میں، چونکہ شعر ایک ایسی صنف ہے کہ سمندروں کو کوزے میں سمو دیا جاتا ہے. ایک ایسا مطلب جس کو گھنٹوں کی گفتگو میں بیان کیا جاتا ہے وہ شعر کی صورت میں ایک مصرعے میں بیان ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز میں یہ محفل، مجلس اور فضائل و مصائب کے حوالے سے میں ابھی بیٹھا یہی سوچ رہا تھا. میں نے کہا کہ کچھ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس موضوع سے ہٹ کے جی چاہا، کیونکہ یہ خاص طور پہ سالانہ یہ ہمارے برادر اہتمام کرتے ہیں، خاص عقیدت ہے ان کی شریکت الحسین ام المصائب جناب سیدہ زینب کے حوالے سے، اور ہمیں سعادت ملتی ہے. اللہم صلی علی محمد. سال ہر سال سے باہم برادران کی بھی زیارت ہو جاتی ہے. تو
ایک لمحے کو سوچ رہا تھا کہ آپ سبھی پڑھنے والے تو خاص طور سے میرے علم میں بھی ہے، خود میں بھی جو ذمہ داریاں مل رہی ہیں، آج کچھ گھنٹوں پہلے تک ہی یعنی محفلوں کے حوالے سے اور ذکر مولا کائنات کے حوالے سے، یعنی وہ ذکر کی مجلسیں، وہ ذکر کی محفلیں چل رہی تھی جن میں داد و تحسین، جن میں خوشی کا اظہار اور اپنی عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن چند لمحوں میں دلی کیفیتیں کس طرح سے متغیر ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک لمحے کو میرے ذہن میں آیا کہ اللہ سب ہمارے اقربا کو سلامت رکھے، عزیزوں کو سلامت رکھے، یعنی ولایہ اہل بیت کی گرمی کی بات کر رہا ہوں۔ برادر رضا نے کہا کہ وہ موجود رہتی ہے، صرف اس کو ایک ہوا دینی ہوتی ہے، اور پھر وہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، یہ حضور ختمی مرتبہ زبان رسالت کا جملہ ہے، کوئی اپنی طرف سے مبالغے کی بات نہیں ہے، کہ مومنوں کے دلوں میں عشق سید الشہداء کی وہ آگ ہر لمحے شمع فروزہ کی طرح آمادہ ہوتی ہے کہ جس کو ادھر ہوائے مودت اہل بیت ملتی ہے تو وہ بھڑکتی ہے۔ یعنی وہ داد و تحسین، وہ گفتگو، وہ خوشیاں، وہ محفلیں مناتے مناتے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ اسی محفل میں بیٹھے، اسی مجلس میں بیٹھے ہم میں سے کسی کو اپنے عزیز کے انتقال کی خبر مل جائے یا کسی ایک حادثے کی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن اس طرح سے اظہار نہیں ہوتا جیسے ایک ہی لمحے میں ادھر اسم زینب آیا، ادھر آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ، یعنی ایسے تڑپ تڑپ کے انسان اس عقیدت کا اظہار کرے۔ تو پھر اسی حوالے سے ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ بھی ایک اعجاز محبت اہل بیت ہے، یعنی یہ انسان کی دلی کیفیت اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ان کے اختیار میں ہے جن کے اختیار میں ہم نے اپنے دلوں کو دے دیا ہے۔ یعنی یہ دلوں پہ حکومتیں قبضہ خدا کا اور حکومتیں اس کے پیاروں کی، اور انہی کے حضور میں اس طرح سے پیش کیا کہ جب ان کی خوشی کا ذکر ہو تو یہ پھولوں کی طرح، گلوں کی طرح کھل جائیں، اور جب ان کے غم کی بات ہو تو محزون ہو جائیں۔ یعنی شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا۔ شیعہ کی علامت دیکھنی ہے نا تو کوئی بڑھ چڑھ کے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دکھانے کی، دکھاوے کی نہیں، یہ جو دلی کیفیتیں ہوتی ہیں تو مولا نے فرما دیا ہمارے شیعوں کی علامت ہی یہی ہے کہ ادھر ہماری خوشی کا ذکر ہوتا ہے، ان کے چہرے کھل جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، ادھر ہماری غمی کی بات ہوتی ہے، آنکھیں اشکناک ہو جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، موضوع چونکہ جناب سیدہ زینب کے حوالے سے ہے اور بہت مفصل اور بہت خوبصورت ذکر فضیلت اور ذکر مصیبت ہوا، تو بس یہی آدھے گھنٹے سے کم میں انشاءاللہ میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ صرف دو جملے اس عنوان سے کہ جناب سیدہ زینب کے حوالے سے ایک بہت خاص اشعار، یعنی ہر پڑھنے والے نے سمیت ہمارے برادر رضوان بھائی نے شعر پڑھا، مجھے واقعاً اپنا بچپنا یاد آ گیا کہ ہم والدین کی انگلی پکڑ کے بلکہ گود میں بیٹھ کے مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب اعلی اللہ مقامہ خطیب اعظم، تو ان کے گھر مجلس سننے جایا کرتے تھے، تو بچپن میں جو پہلا شعر والدین نے یاد کرایا ان کے عزا خانے میں لکھا ہوتا تھا، آپ نے وہ پڑھا، زہرا کے بعد ثانی زہرا ملی مگر زینب کے بعد ثانی زینب نہ مل سکی۔ یعنی اس شعر کی گہرائی دیکھیں آپ کہ یعنی رتبہ و مقام و منزلت جناب سیدہ طاہرہ سوا ایسا رتبہ نہیں ہے، لیکن کہا کہ پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو ایسی بیٹی عطا فرمائی کہ جو ثانی زہرا کا لقب پا جائیں، لیکن ثانی زہرا میں وہ صفات پروردگار نے رکھ دی کہ ان جیسی پھر ثانی زینب نہ مل سکی۔
زہرا کے بعد ثانی زہرا ملی مگر زینب کے بعد ثانی زینب نہ مل سکی۔ اور اس لیے بھی کہ یہ بھی ذکر ہوا کہ اگر دین باقی ہے، پیغام مصطفیٰ باقی ہے، یہ بھی علماء نے اس پہ تفصیلی مقالے لکھے ہیں، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، شہید صدر کے مقالے ہیں۔ پھر ایک اہل سنت کی ایک بہت بڑی عالمہ مصر کی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کتاب پوری اس پہ کہ حریت کی ملکہ اس عنوان سے کتاب لکھی، اور انہوں نے ان جملوں کو تحریر کیا کہ اگر دین باقی بچا، یعنی اگر حقیقت میں منصوبہ دیکھا جائے یزید ملعون کا تو یہی تھا کہ کربلا کے دشت میں، اس صحرا میں سرکار سید الشہداء کے ساتھ اس پیغام کو دفن کر دیا جائے، لیکن اس پیغام کو دشت کربلا سے کوچہ و بازار سے گزر کے چار دانگے عالم میں جس ہستی نے پھیلایا اس کو زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ اور خطبوں کی کاٹ کے حوالے سے تو ذوالفقار کا ذکر ہوا۔ میں یہ تھوڑا سا پیشخانی کو اپنے موضوع سے مرتبط کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ آگے بڑھتا چلوں گا کہ جب اس بی بی کی ولادت ہوئی ہے نا، تشریف اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے، تو تاریخوں میں یہ ہے کہ جب مولا کائنات اس بی بی کو لے کر حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد خدمت میں لے کر آئے ہیں، اور تاریخ کے اوراق نے پہلے بھی یہ مناظر دکھائے ہیں۔ جب سرکار حسنین کریمین کی بھی ولادت ہوئی تو نام اسم گزاری کے اعتبار سے تو وہی جملے کہ کیسے ممکن ہے کہ مولا کائنات پہ جناب سیدہ سبقت لے جائیں، جناب مولا کائنات حضور ختمی مرتبت پر پیشی لے جائیں، اور حضور ختمی مرتبت کہیں کہ کیسے میں خدا کے اوپر سبقت لے جاؤں، ان کے اسما بھی وہیں سے آئیں گے جہاں سے یہ نور آئے ہیں۔ تو کہا کہ جب ان دو ہستیوں کے لیے ایسے تو اس ہستی کے لیے، اور نام کیا آیا؟ زینب، یعنی مرکب اسم ہے۔ اسما کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد اسما ہے، مرکب اسما ہے۔ اور مرکب اضافی کے باپ کی زینت۔ اچھا، شاید عربی زبان کے اسلوب کے اعتبار سے مرکب اضافی میں اسما کو اگر دیکھا جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اسما کا مرکب ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، عربی صنف میں یہ اسما موجود ہوتے تھے، لیکن تاریخ عرب نے ایسا نام نہ اس سے پہلے دیکھا اور اسم با مسمہ ہوتے ہوئے ایسی شخصیت نہ دیکھی۔ اگر آپ اس پر ایک لمحے کو میرے ساتھ سفر کریں، یعنی میں نے کہا کہ اب لاکھوں لوگوں نے نام رکھے اور اس سے پہلے بھی شاید رکھے ہوں گے، لیکن میں نے کہا کہ اسم با مسمہ ہوتے ہوئے، یعنی اگر کوئی عام شخص نے اپنی دختر نیک اختر کا نام اگر زینب رکھ لیا اس گمان میں، اس امید میں کہ وہ نامور بنے گی، باپ کے لیے عزت کی، کیونکہ زینت اب، دو الفاظ زینت اب کا مرکب زینب، یعنی باپ کی زینت، باپ کی خوبصورتی، باپ کا جمال۔ اگر کسی عام شخص نے یہ نام رکھ بھی لیا اس امید میں کہ بیٹی باپ کے لیے باعث زینت بنے گی، لیکن یہ نام بارگاہ پروردگار سے آ رہا ہے اور زبان رسالت سے ادا ہو رہا ہے، وہ زبان کے جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی مصداق ہے کہ جہاں سے وحی کے علاوہ کلام نہیں ہے، کسی عام بندے کی بات نہیں ہے کہ غلو میں یا مبالغے میں بڑھا کر کوئی بات کر دیو، نہیں، زبان رسالت ہے اور اسم اللہ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ جس کو باپ کی زینت کہا جا رہا ہے اس کا باپ کائنات میں ہر خصوصیت کا، ہر صفت کا خود زینت دینے والا ہے۔ اسلام کو دیکھیں تو زینت علی مرتضیٰ سے ہے، قرآن کو دیکھیں تو زینت علی مرتضیٰ سے ہے، شجاعت کو دیکھیں تو زینت علی دے، کرامت کو دیکھیں علی زینت دیں، علم کو دیکھیں علی زینت دیں، حلم کو دیکھیں علی زینت دیں، ہر صفت کو علی زینت دیں، علی کو زینب زینت دیں۔ اچھا، اب زینت دینے کے اعتبار سے تو ہر چیز کی زینت۔
اچھا بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے تو ماشاءاللہ آج بہت عمدہ انتخاب کیا کہ بعد از خدا و بعد از مصطفیٰ ہر فضائل کی معراج ہے مولا کائنات، ہر چیز کی، ہر عبادت کی، کعبے کی زینت، کعبے میں آئیں تو کعبے کو زینت ملے، اور قرآن جب زبان علی سے اجرا ہو، جاری ہو، تلاوت ہو تو زینت ملے۔ اور پھر آپ نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا اور منظوم طریقے سے کہا، میں صرف توجہات کو اور اگلی جس بات کو میں کرنا چاہتا ہوں اس کے ربط کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، بہت خوبصورت اشعار میں آپ نے کہا، اور میں نے کہا نثر میں تھوڑا دشوار ہوتا ہے سمندروں کو کوزے میں سمونا، لیکن آپ کے اذہان پہنچے ہوئے ہیں، استعانت لیتے ہوئے، مدد لیتے ہوئے کہا کہ کوئی عام گھرانے میں کوئی آئے نا، یعنی اب عام طالب علمانہ مثال ہے کہ اگر کسی گھر میں میٹرک پاس لوگ ہوں یا زیادہ سے زیادہ کالج یونیورسٹی کا رخ کیا ہو، تو اگر اس گھر میں کسی نے ماسٹرز کر لیا ہو، پی ایچ ڈی کر لی ہو، تو سب اس پر فخر کرتے ہیں، پورا گھرانہ پہچانا جاتا ہے کہ اس گھرانے میں اب ایک ایسا فرد آیا ہے کہ جس نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، اور سب اس پر اپنے آپ کو فخر کے قابل سمجھتے ہیں۔ لیکن جناب زینب اس گھر میں آ رہی ہیں کہ جہاں ہر فرد ہی سردار ہے۔ نانا کو دیکھیں تو فخر انبیاء سید الانبیاء، بابا کو دیکھیں تو سید الاوصیاء، مادر گرامی کو دیکھیں تو سیدہ نساء اہل الجنہ، اور بھائیوں کو دیکھیں تو سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب اس گھرانے میں زینب کا آ کر زینت اب ہو کر بتانا یہ مقصود ہے، جس طرح یہ گھرانہ سرداروں کا گھرانہ، لیکن تعارف ہو تو ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہ اگر حضور ختمی مرتبت کا تعارف ہو تو بھی فاطمہ سے، مولا کائنات کا تعارف ہو تو بھی فاطمہ سے، حسن و حسین کا تعارف ہو تو بھی فاطمہ سے۔ تو یاد رکھنا ان سرداروں کے گھرانے کی زینت دیکھنی ہو تو زینب کے دم سے دیکھو۔ یہ تمہیداً بات ہو گئی کہ مقام رسالت اپنی جگہ، لیکن پروردگار مقام تعارف بتا رہا ہے، یعنی رسالت کو مقابلہ یا موازنہ نہیں، وہ سب مراتب اپنی جگہ پہ، لیکن بتا یہ رہا ہے کہ اس حلقہ پنجتن میں اگر کسی کا تعارف ہو سکتا ہے تو فاطمہ زہرا سے، اور زینب وہ ہستی ہے جو ثانی زہرا کی ہستی ہے۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ۔ اور عزیزان محترم، اگر جناب سیدہ زینب علیہ مقام کی اسم سے بات آگے بڑھتے ابھی، یعنی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ انسان کے لیے ایک ایک موقع، یعنی گفتگو انسان کی اگر معاشرے میں بھی دیکھا جائے تو کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے، بلکہ شخصیت سازی میں آج کے سماج میں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، اور ہمیں بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے، گھرانے کی تربیت کے اعتبار سے تین چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ جس کو جینیالوجی یا وراثت میں اسے کیا خون مل رہا ہے، اس کا خون کہاں سے، اس کی نسل کہاں سے چل رہی ہے، یعنی پہلی چیز جو کسی بھی اولاد کی تربیت، اسی لیے ہماری روایتوں میں بھی یہ ہے کہ جب خاص طور سے اپنے کفو کی تلاش کی جائے تو کوشش یہ کی جائے کہ حسب و نسب کو دیکھا جائے۔ پہلی چیز نسب کو دیکھنا۔ اچھا، پھر دوسری چیز جو پیدا ہونے کے بعد وہ گھر کے ماحول کی ہے، یعنی جس ماحول میں بچہ بڑا ہوتا ہے وہی ماحول بڑھتا ہے۔ یعنی اب اس میں ایک تاکیداً اس بات کو بھی کہ ہم نے، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی، آپ میں سے بھی سبھی، اور خاص طور پہ اس دیار غیر میں جہاں پر تربیت کے حوالے سے مشکلات نسبتاً زیادہ ہیں، ان میں آسانی اس طرح سے ہے کہ اپنے بچے کو آغوش میں لے کے مجلس حسین تک لے آئیں، اور آگے بڑھانا مولا امام حسین کا کام ہے، اس مجلس کے پیغام کا کام ہے۔ تو یہ ماحول ابتدا سے، گھر میں ماحول اس طرح سے، اور آپ سبھی نے دیکھا ہوگا بچہ 2 سال کا، بلکہ اس سے بھی کم، 6 مہینے 8 مہینے آپ نماز پڑھیں گے، بچہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کھڑے ہو کر ماتم کریں گے، مجلس عزا میں آئیں گے، بچہ خود بخود کرے گا، یعنی اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی تربیت کا ماں کی آغوش اور گھر کا ماحول،
یہ طے شدہ بات ہے. پہلی چیز یعنی وہ حسب و نسب، دوسری چیز گھر کا ماحول، اور تیسری چیز تربیت ہے. اچھا، تربیت کے حوالے سے بھی جو اہم بات ہے وہ بڑی خوبصورت بات، ایک یہ مفکر کہہ لیں یا جو سماجی علوم کے ماہرین ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں کہ عام طور سے والدین، سبھی والدین، یعنی اس میں میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہوگا، شکوہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو چیخنا چلانا پڑتا ہے، بچوں نماز پڑھ لو، یہ اچھا کام کر لو، وہ کام نہ کرو. تو اس نے کہا کہ اس کی ایک کنجی ہے، اس کی ایک راہ حل ہے، اس کی ایک مشکل کشا، اس میں ایک تعلق کے اعتبار سے بات ہے. وہ یہ کہ آپ کا بچہ وہ کرے گا جو آپ کر رہے ہیں، وہ نہیں کرے گا جو آپ کہہ رہے ہیں. یعنی اسی لیے گھر کے ماحول میں تربیت اولاد کی سب سے زیادہ اہمیت والدین کی اپنے طرز عمل سے تربیت اور اصلاح ہے. یعنی یہ تین چیزیں شخصیت کو ترتیب دیتی ہیں. اور یہ پیغام میرا آپ تک پہنچ گیا خاص طور پہ اس معاشرے میں جس میں ہم اس وقت بہت زیادہ چیلنجز کو دیکھ رہے ہیں. اسکولوں کی بات ہے جہاں تک، اور دیگر نصاب کی بات ہے. ہر والدین اس فکر میں، اور ہونا بھی چاہیے تربیت اولاد کے حوالے سے، خاص طور پہ جب نصاب میں یہ LGBTQ کے اور ہم جنس بازی کے اور جینڈر ایشوز اور آئیڈینٹی ایشوز ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ بچے کو گھر سے وہ ماحول ملے، بچے کو مسجد سے، کمیونٹی سے وہ ماحول ملے کہ اس کی قدریں اس طرح سے مستحکم اور استوار ہوں کہ وہ اس دنیا میں بھی محب اہل بیت بنے اور آخرت میں بھی ان کی شفاعت سے بہرہ مند ہو. تو اب اس حوالے سے تینوں چیزیں اگر جناب سیدہ زینب علیہ مقام کے حوالے سے دیکھیں تو خون وہ جو خون سیدہ اور مولا مشکل کشا ہے. یعنی کوئی اور ایسی ہستیاں سوائے ان چار ہستیوں کے کائنات میں نہیں ہیں جو فرزندان دو معصوم ہوں، مولا کائنات اور جناب سیدہ ہو، وہ کہ جن کے اس تعلق کو قرآن بتا کر فخر محسوس کرے اور کہے آ کر دیکھنا ہے علی و بطول کے تعلق کو. تو قرآن اس طرح سے قصیدہ گو ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یہ کوئی میرے جیسا طالب علم نہیں کہہ رہا، یا کسی شیعہ عالم دین کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اہل سنت کے بزرگ ترین مفسر جناب علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الاتقان میں فرما رہے ہیں کہ یہاں پر دو بحر سے مراد بحر عصمت و طہارت ہے اور بحر امامت ہے. جب عصمت و طہارت کا سمندر امامت کے سمندر سے ملتا ہے اور نکاح کا واسطہ بیچ میں ہوتا ہے تو پروردگار گوہر و لال دیتا ہے اور ان میں حسن و حسین جیسے فرزند آتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو گھرانہ تو وہ، اور تربیت آغوش رسالت میں ہے. تربیت ایسی اور ماحول ایسا کہ پھر جناب زینب کی ہستی اور شخصیت تکمیل بنے. اور بہت تیزی سے اب میں سارے مراحل کو طے کرتا ہوا کہ آخری 5-7 منٹ میں ایک پیغام کے حوالے سے، لمحہ فکریہ کے حوالے سے، کہ نام اسم مبارک زینب، القاب میں جو معروف ترین القاب ہیں، اور یہ بھی ایک منفرد، جسے انگریزی میں آپ لوگ یونیک کہتے ہیں، کہ عقیلت القریش، عقیلت بنی ہاشم، یہ القاب میں سے جناب سیدہ زینب کے. اچھا، جو احباب عربی زبان سے واقف ہیں، آپ کے واقف ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ادبی طور پہ بھی گفتگو ہو. عقیلہ اور عقلہ میں کیا فرق ہے؟ عربی زبان سے واقف افراد جانتے ہیں کہ عقل، عقلہ مصدر، حروف اصلی، اس میں فاعل کا صیغہ ہے عاقل، مذکر عاقل، مؤنث عاقلہ، صحیح لفظ وہ جو صاحب عقل ہو. تو یہ کیوں نہیں کہا کہ عاقلہ بنی ہاشم، عاقلۃ العرب، بلکہ کہا عقیلہ؟ اب اہل علم افراد فوراً اس بات تک پہنچ گئے، جوانوں اور بچوں کے لیے اس میں فاعل کا صیغہ صفت مشبہہ سے مختلف ہے، اور اس میں فاعل میں معنی کے اعتبار سے کسی صفت کا ایک دفعہ پایا جانا کافی ہے. یعنی اگر میں کاتب ہوں، اس میں فاعل کے وزن پہ کتبہ سے کاتب، لکھنے والے،
اگر میں لکھ رہا ہوں تو میں کاتب ہوں، اور میں نے قلم کو رکھ دیا تو میں اب کاتب نہیں ہوں، میں اب کاتب نہیں رہا. یعنی اس میں فاعل میں حدوث کی علامت ہے. صفہ مشبہہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر صفت کا حدوث کے ساتھ بقا بھی ہو. یعنی وہ صفت نہ صرف اس میں شامل ہوئی ہے بلکہ ہمیشہ باقی رہ جانے والی ہے. کہا عقیلۃ العرب، جناب سیدہ زینب کو اس لیے کہا گیا کہ عقل کی اس معراج پر پہنچی کہ اب جب تک زندگی ہے بنی ہاشم میں اگر عقل کی معراج دیکھنی ہے تو سیدہ زینب کو آ کے دیکھو. اچھا اب چونکہ آپ کوئنز میں بیٹھے ہیں اور میرا خیال ہے یہاں سے رش نہ ہو تو آپ شاید 35 منٹ میں فائنینشل ڈسٹرکٹ میں پہنچ جاتے ہیں. لہٰذا آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ عقل کس کو کہتے ہیں. یہاں پر سٹاک مارکیٹ آپ کے بالکل پاس ہے، دنیا کا فائنینشل ڈسٹرکٹ بالکل یہاں پر ہے. عقل اس کو کہتے ہیں کہ آج آپ نے، میں انورٹڈ کاماز میں عقل کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارے جوان بچے کالجوں میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں. عقل یہ ہے کہ آپ نے $10 انویسٹ کیے تو 1 سال کے اندر عام طور سے جو کہا جاتا ہے مارکیٹ کا ریٹرن ہے 10% ہونا چاہیے تاریخی طور پہ، کبھی اوپر نیچے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی 10% تو سارے ہی بنا لیتے ہیں. اچھا جو 20% بنا رہا ہے وہ بڑا ہی سمارٹ ہے، اور جو اس میں سے 40% بنا لے وہ تو بڑا ہی ذہین ہے. یعنی عقل کی تعریف کی بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح سے معاشرہ اور سماج میں ذہن سازی، ذہنیت سازی کی جاتی ہے، خاص طور پہ در اہل بیت سے دور ہوتے ہیں. یعنی اب اس نے پیسہ لگایا اور اس پیسے سے کئی گنا منافع حاصل کر لیا. اب اس میں حلال ہے، حرام ہے، کسی کا حق چھینا ہے، کیپٹلزم ہے، یا لوگوں کو پیس کر ملا، وہ غرض نہیں ہے. غرض یہ کہ نمبر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مال و دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ سمارٹ ہے. آپ کی تعریف میں، ماڈرن ڈے کی ڈیفینیشن میں، تعریف میں یہ کہیں گے کہ یہ انسان انتہائی سمارٹ ہے کیونکہ he knows how to run the business, he knows how to double the amount. اس کو معلوم ہے کہ کس طرح سے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے لے لیتا، اس میں اخلاقیات نہ ہو، اس میں تقوی نہ ہو، حلال حرام نہ ہو. یہ تعریفیں نہیں ہیں بلکہ یہ بڑھتا چلا جائے. اب اگر در اہل بیت پہ آ کے دیکھیں جہاں پر صحیح معراج انسانیت ہے، یعنی میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مذہب اسلام اور مکتب تشیع کی پہچان اور معراج یہ ہے کہ سارے سماج کی عقل یہ کہے، جہالت پہ ہو، اور یہ کہے کہ کسی کے منہ سے نوالا کھینچ کے اپنی جائیداد بڑھا لینا، اپنے مال کو بڑھا لینا عقل کہلاتا ہے. اہل بیت یہ سکھاتے ہیں خود 3 دن بھوکے رہو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، عقل یہ کہلاتی ہے. میں نے کہا عقیلہ بنی ہاشم آپ نے سنا ہے تو پھر عقل کی تعریف بھی تو سنے نا. اصول کافی ہماری معتبر کتابوں میں سے، اور کتاب عقل و جہلیہ کسی اور مناسبت سے ذکر کروں گا کہ خود مکتب تشیع میں عقل کی کتنی اہمیت. یعنی کبھی آپ نے سوچا عقیلہ بنی ہاشم کوئی اور لقب دے دیتے؟ یعنی ہمارے مکتب کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ یہ عقل کی بات کرتا ہے، اور عقل بھی عقل رحمانی کی. اصول کافی کتاب عقل والجہل، پہلی بات، پہلی حدیث آ کے نقل کی کہ کسی نے چھٹے امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ پوچھا یا ابن رسول اللہ مل عقل، عقل تو بیان کریں، عقل کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا 2 جملوں میں. بس یہ آج کے ٹیک ہوم میسج تبرکن یہ انشاءاللہ ساتھ لے کر کے جائیے گا کہ سماج کتنی ہی برائیاں کیوں نہ کر لے، کس طرح سے وہ انسانیت سے دور ہو جائیں، اخلاقیات سے دور ہو جائیں، مکتب اہل بیت حیات بانٹتا ہے.
یعنی آج میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں امریکہ میں رہتے ہو، میں نے آپ سے کہا 35 منٹ پہ آپ کے فائنینشیل ڈسٹرکٹ ہے، آپ اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں کہ امریکہ میں یا دنیا بھر میں خودکشیاں کرنے والے لوگ جو ڈپریشن سے انزائٹی سے آ کے جو خودکشیاں کرتے ہیں ان کی مالی حیثیت کیا ہے، آپ کے قدموں کے تلے سے زمین نکل جائے گی۔ اکثریت کی تعداد وہ ہے کہ جن کے پاس مالیات بہت زیادہ، غریب نہیں ہیں وہ لوگ جو خودکشیاں کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ مال و دولت تو اکٹھا کر لیا، سکون نہیں مل سکا۔ سکون مال و دولت میں نہیں ہے، سکون مال و دولت خرچ کرنے میں ہے۔ سکون اپنا پیٹ بھرنے میں نہیں ہے، سکون 3 دن بھوکے رہ کے مسکین و یتیم و اسیر کو کھلانے میں ہے۔ اور پھر یہ تو وہ ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں، آیت خدا بھیجتا ہے، روٹیاں یہ دیتے ہیں، قصیدے خدا پڑھتا ہے۔ تو تعریف سن لیجئے گا، کہا، اور کسی اور موقع پہ گفتگو ہوگی کہ مل عقل، کہا عقل کیا ہے، کہا العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ 2 کوالٹیز عقل کی ہیں۔ پہلی یہ کہ عقل ایسی صفت ہے کہ جو انسان کو ہدایت کرتی ہے، راستہ دکھاتی ہے کہ عبادت رحمان کیسے کی جائے، اور دوسری یہ کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اگر انسان عبادت پروردگار کر رہا ہے تو وہ اکتساب جنت کر رہا ہے۔ یعنی اگر جناب سیدہ زینب علیہ مقام کی اس عقیلہ کی صفت کو ہی اگر آپ لے کر کے چلیں گے تو یہ نہیں کہ یہ خود کیوں عقیلہ کہا گیا، بس تیزی سے میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ یہ تو ان ہستیوں کے گھرانے میں عقیلہ ہیں کہ جہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ عقل جنت تک پہنچاتی ہے، یہ اس گھرانے کی عقیلہ ہیں کہ جو ان کے گھر پہ جہنمی ہوتے آ جائے، اس گھر سے وابستہ ہو جائے، حر بن کے جنت کے راستے دکھا۔ بس عزیزو، یہی تبلیغ، یہی رویہ، اور تصور انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یعنی جناب سیدہ زینب کا میں نے ایک مختصر سا لقب آپ کے سامنے اس کی مختصر سی تشریح کی، اور دوسرا لقب صرف گفتگو کی حد تک، بیان کرنے کی حد تک نہ توانائی میرے اندر ہے نہ آپ سن سکتے ہیں۔ تاریخ نے اس سے پہلے، اور ادنا سا طالب علم ہوں ادیان کا، تاریخ ادیان کا، نہ اسلام میں نہ اسلام سے باہر کبھی کسی خاتون کے متعلق یہ لقب نہیں سنا کہ اسے ام المصائب کہا جائے۔ جانتے ام المصائب کا مطلب کیا ہے؟ مصیبتوں کی ماں۔ یعنی یہ تو اس کا لفظی ترجمہ۔ میں نے کہا کہ اگر میں ام المصائب کی ان منزلوں کو بیان کرنا چلوں تو آپ دھاڑے مارتے مر جائیں، میں پڑھتے پڑھتے مر جاؤں۔ کہہ دینا آسان ہے، ماں اولاد کی طول عمر کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ زینب کیسی ماں ہے، اونو محمد کو سامنے بٹھائے، بیٹا اون دیکھو کل عاشورہ ہے، جانتے ہو نا ماموں؟ بچے ادب سے ماں کی بات سن رہے ہیں، گویا کہہ رہے ہوں ماں ہمیں تو لب کشائی کا موقع دیجئے۔ اور جب جناب زینب نے گفتگو کی نا تو ایک دفعہ شہزادوں کو جلال آیا، کہا مادر گرامی آپ تو جانتی ہے نا کہ ان رگوں میں حیدر کرار اور جعفر طیار کا لہو ہے، بس ماموں سے اجازت آپ دلوا دیجئے گا، باقی کام اونو محمد پر چھوڑ دیجئے گا۔ عزیزو، ماں اولاد کے سر پہ سہرے کی دعا کرتی ہے۔ زینب کیسی ماں ہے، ایک دفعہ امام حسین سے بھیا میرے بچوں سے کیا خطا ہو گئی، آپ اجازت نہیں دیتے، آپ کا علی اکبر وہ نیزے کی اینی کھا کے پڑا ہے، اونو محمد کب کام ہے؟ زینب کیسے اجازت دے دوں، ان کے تو بابا یہاں نہیں ہے۔ کہا اجازت لے کر آئی ہوں۔ عبداللہ جعفر نے کہا تھا ایک کو میری نیابت میں، ایک کو اپنی نیابت میں۔
بس عزیزو زینب کی کس کس مصیبت کو بیان کروں، میں نے بس شروع کیا نا، 2 جملے اور زیادہ مختصر ہی رکھوں گا، زیادہ لمبی مصیبت نہیں پڑھنا ہے۔ بس عزیزو میں نے کہا ام المصائب کے کس کس مرحلے کو یاد کریں گے۔ کربلا میں جناب زینب اپنی ان اولادوں کو پیش کر رہی ہے، اور وہ جملے بھی آپ نے سنے ہوں گے نا محرم میں، کہ وہ زینب جو آگے بڑھ کے اچھا میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے آئے ہیں نا، بہن فرما میں زینب لوں گی، اور ہاں یہ تو میرے ہاتھوں کا پالا علی اکبر ہے نا، اس کے تو سر میں میں کنگھی کیا کرتی تھی، اس کے لاشے کو مجھے دے۔ اب اونو محمد آئے، زینب کا کوئی پتہ نہیں ہے، کہا زینب کہاں ہے؟ کہا خیمے میں جاتے دیکھا، سجدے میں سر رکھ کے بار الہ، عقل سنیے گا، عقل اس کو کہتے ہیں، بار الہ میری قربانی کو قبول کر لیجئے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی نا، آج شرما کے گریہ نہ کیجئے گا، میں نے کوئی تمہید نہیں باندھی، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے، میں نے ایک لمحے میں ہی گفتگو کو آگے بڑھا دیا، لیکن آپ یقیناً ان احساسات کو سمجھ رہے ہیں جو ایک ماں جانتی ہے۔ بس عزیزو سب ختم ہو گیا، زینب کا سب لٹ گیا۔ اب ایک وقت ایسا آیا، زینب نے آواز سنی، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رباب۔ دشت نینوا میں حسین کی آواز گونجی، علیکن منی السلام، آخری سلام قبول کرو۔ جناب زینب نے کہا بھیا آپ رخصت آخر کے لیے آئے ہیں نا؟ اب زینب کی ایک خواہش ہے، ایک صف میں یتیموں کی بناتی ہوں۔ تصور کیجئے گا عصر عاشورہ، عباس کنارے فرات سو رہے، علی اکبر برچھی کھا کے سو رہے، قاسم کی لاش پامال ہو گئی، حسین کا ننھا علی اصغر بھی دفن ہو گیا۔ ایسے میں زینب کہتی ہے حسین ادھر ایک صف میں سب بیوائے ہیں اور ایک صف میں یتیم ہیں۔ علامہ آزاد حسن زیدی صاحب نے کہا کہ میں سوچتا تھا کیا وجہ ہے، وجہ سمجھ آئی، گویا زینب کہہ رہی ہو اے حسین آپ کے بعد سپہ سالاری مجھے ملے گی نا، جیسے کوئی سربراہ نئے آنے والے سربراہ کو سلامی دیتا ہے نا، اب زینب کہہ رہی ہے کہ میرا گارڈ آف آنر لیجئے، یہ میری سپاہ ہے، یہ میری فوج ہے۔ بس عزیزو اب وہ مرحلہ بھی زینب نے دیکھا، وہ ام المصائب نے دیکھا، وہ ماں جایا اسے 70 قدم سے الشمر جالس علی صدر الحسین، زینب منظر دیکھ رہی ہے، شمر کند خنجر سے وار کر، زینب نے آنسو نہیں بہائے، زینب نے گریہ نہیں کیا، منزل آگے ہے، زینب کا امتحان باقی ہے، امتحان دیتے دیتے بس عزیزو آخری لفظ سنیے گا نا، ماں بھی تو ہے نا زینب، مامتا بھی تو ہے نا زینب میں، زینب نے بڑی قربانی دی۔ یہ قافلہ مکہ کی طرف یا مدینہ کی طرف پلٹا، کوفہ و شام کے بازاروں سے ہوتے، اب زینب آئی، گریہ نہیں کیا، شام غریبہ ہوئی، زینب نے گریہ نہیں کیا، کوفے کی منزلیں آئی، زینب نے گریہ نہیں کیا، شام کا دربار آیا، زینب نے گریہ نہیں کیا، سروں کی واپسی آئی، زینب نے گریہ نہیں کیا، مدینہ پہنچی قبر رسول پہ، زینب نے گریہ نہیں کیا، ماں کی قبر پہ گئی، زینب نے گریہ نہیں کیا۔ بس ایک دفعہ زینب گھر میں داخل ہوئی، دروازہ کھولا، ننھے ننھے جائے نماز، صبر کے بندھن ٹوٹے، ماں کی مامتا، ماتم حسین۔